اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حج کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ حج کا ظاہر یہی اعمال اور یہی مناسک ہے جو حاجی ایام حج میں انجام دیا کرتا ہے، لیکن اس ظاہر یعنی اس اعمال اور اس مناسک کے پیچھے بھی کچھ اسرار اور کچھ حقیقت چھپے ہوئے ہیں۔ یہ اسرار اور یہ حقیقت کیا ہے؟ ان اسرار اور ان حقیقت کے حوالے سے ہمارے معصومین نے کچھ فرمائشات بیان کی ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں حج کو صحیح طرح سمجھنا ہے، اگر حج کو صحیح طرح تحلیل کرنی ہے تو ضروری ہے کہ مناسک حج، اعمال حج، ظواہر حج کے ساتھ ساتھ انسان حج کے باطن اور حج کی حقیقت کو بھی درک کرے، اس کے باطن کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کو تحلیل کرے، حج کو درک کرنے کی کوشش کرے۔ حج کے اسرار میں سے ایک اہم ترین سر، ایک اہم ترین راز جو ہے وہ توحید ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں یہ سفارش فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج پر جانے کے لیے تیار ہو تو اس وقت اپنے تمام تر وجود میں سے غیر خدائی چیزوں کو نکال دے، یعنی غیر خدائی جو افکار ہے، غیر خدائی جو انسان کے ذہن میں باتیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کو انسان اپنے ذہن سے نکال دے اور اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رکھے۔ امام باقر علیہ السلام حج کو اس آیت کا مصداق جانتے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف فرار کرے، یعنی انسان جب حج پر جائے بالکل ایسے ہو جیسے کسی چیز سے فرار کر رہا ہو، تمام غیر خدائی چیزوں سے فرار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف فرار کر جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جائے۔ حج اس طرح ہے امام باقر علیہ السلام کے کلام کے مطابق۔ امام رضا علیہ السلام نے چند چیزوں کو حج کا فلسفہ قرار دیا ہے۔ پہلی چیز حج کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھے۔ دوسری چیز حج کے فلسفے کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہ بھولے، اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے بھی امید نہ رکھے۔ یہ تین چیزیں امام رضا علیہ السلام نے حج کے فلسفے کے حوالے سے بیان فرمائی۔ اہل تشیع کے ایک عظیم ترین عالم، ایک عظیم ترین فقیہ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی، جن کو کمپانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے حج کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت شعر کہا ہے۔ انہوں نے فارسی میں یہ کہا، گہی به کعبه جانان سفر توانی کرد که در منای وفا ترک سر توانی کرد، یعنی تم اس وقت حج کے لیے جا سکتے ہو، اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر سکتے ہو، اس وقت تم حج بیت اللہ الحرام کے لیے سفر کر سکتے ہو جب تم نے حج سے پہلے اپنی جان، اپنی زندگی کو راہ خدا میں گنوانے کے لیے، اپنی زندگی کو راہ خدا میں فدا کرنے کے لیے تم تیار ہو۔ اس کا مطلب ہے تم حج کے لیے تیار ہو، اس کا مطلب ہے تم حج کے سفر کے لیے جا سکتے ہو، وإلا تم حج کے سفر کے لیے نہیں جا سکتے، وإلا تم صرف اور صرف کچھ ظاہری اعمال کو انجام دو گے، حقیقی حج کو بجا نہیں لاؤ گے۔ حدیث کی بعض کتب میں امام سجاد علیہ السلام اور شبلی نامی شخص کے درمیان حج کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مکالمے کے چند حصے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امام علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ شبلی حج کا احرام باندھ چکا ہے اور حج کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے، تو امام علیہ السلام نے شبلی سے دریافت کیا کہ آیا جب تم لباس کو، ایک عام لباس کو اپنے بدن سے نکال رہے تھے
اور لباس احرام کو تن کر رہے تھے، لباس احرام کو زیب تن کر رہے تھے، لباس احرام کو پہن رہے تھے، تو آیا اس وقت تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں معصیت کا لباس اپنے وجود سے نکال رہا ہوں اور اطاعت و بندگی کا لباس پہن رہا ہوں؟ آیا تم اس بات کی طرف متوجہ تھے یا نہیں تھے؟ آیا جب تم سلے ہوئے لباس کو اپنے بدن سے نکال رہے تھے تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنے قلب کو شرک و نفاق و ریا و امور مشکوکہ سے بچاؤں گا؟ آیا تمہارے ذہن میں یہ بات تھی یا نہیں تھی؟ شبلی نے عرض کیا، نہیں امام، میرے ذہن میں تو یہ باتیں نہیں تھی۔ امام علیہ السلام نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو تم میقات پر گئے ہو اور نہ ہی تم نے اپنا لباس اتارا ہے، صرف اور صرف تم نے کچھ ظاہری امور کو انجام دیا ہے۔ یہ تمام امور ظاہری امور ہے، اس کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے، اگر انسان اس حقیقت کو درک کرتے ہوئے ان امور کو انجام دے گا تو اس کا حج درست حج ہوگا، اس کا حج حقیقی حج ہوگا، وإلا اس کا حج صرف اور صرف ظاہری امور تک محدود رہ جائے گا۔ امام علیہ السلام نے اس گفتگو کے دوسرے حصوں میں حج کے دوسرے فلسفے اور کچھ دوسرے اسرار بیان فرمایا ہے، لیکن گفتگو کو مختصر رکھنے کے لیے امام علیہ السلام کی یہ گفتگو یہیں پر روک دی جا رہی ہے۔ حج کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کے علاوہ حج کے اندر دوسرے اسرار بھی چھپے ہوئے ہیں، جیسے وحدت بین المسلمین کے حوالے سے اس کے اندر بہت سارے فوائد پائے جاتے ہیں، اجتماعی اور سیاسی فوائد اس کے پیچھے موجود ہے، لیکن کیونکہ فرصت محدود ہے لہٰذا ان تمام امور کو انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔